سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ قرآن پاک نے صاف کہہ دیا سورہ حجرات میں، یہ تمہارے جو قبائل ہیں یہ صرف تمہارے پہچان اور تعارف کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ تمہاری برادری اور قبیلے کا نہیں، اللہ کے نزدیک تمہارا مرتبہ تقوی کا ہے. ٹھیک ہے. وہ تقوی دیکھو نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اب وہ اللہ تعالیٰ نے جنت مقام اعلیٰ دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کہاں گئے؟ بالکل ایسے ہی. وہ ہاشمی ہیں. کتنا بڑا قبیلہ. وہ ہاشمی کدھر گئے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور بلال حبشی کدھر گئے؟ ٹھیک ہے. اور بھی بڑے جو حبش سے آئے، دور دراز سے، غریب بیچارے، وہ کدھر گئے؟ جنت میں گئے. جب اللہ یہ مقام مرتبہ جو ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قاری اکبر اسد صاحب کی انتہائی غلط بات ہے کہ آپ پھر میں نے ان کو کہا تھا آپ میرے پیدائشی گاؤں میں چلے، وہاں جا کر میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ نہیں آ سکتے، آپ میں جرت نہیں آنے کی، نمائندہ بھیجتے. میرے گاؤں میں چلے، ایک ایک گھر سے پوچھیں کہ یہ بندہ چیما جٹ ہے یا موچی ہے. حالانکہ موچی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، حضرت آدم کی اولاد. ممکن ہے وہ موچی مجھ سے بھی زیادہ تقوی والے ہوں. بالکل. یعنی میں ان کو نیچ نہیں دکھا رہا، میں صرف ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. کوئی بھی برادری ہے، میں تو یقین جانے کئی مرتبہ اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اگر جٹ برادری، یا اللہ مجھ میں کبھی یہ برادری، ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مقابلہ بازی، جہاں کہیں کوئی ایسی بات آ گئی ہے وہاں للکارنا پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عام بندہ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھاگنے والا نہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی ایسی جگہ کہیں کوئی ایسی صورت بن جائے وہاں برادری کا نام لینے کو قباحت نہیں، لیکن ویسے ہی بلا وجہ کسی کو نیچ دکھانا کسی برادری کو، یہ شرم درست نہیں ہے، انہوں نے غلط کیا. یہ جو کچھ بھی ہے، دولت، شہرت، عزت، یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے. اگر کسی ذات کے حصے میں کم آئی، کسی کے ذات کے حصے میں زیادہ آئی، تو اس طرح اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح ہو تو اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سید زادے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل علی، آل نبی ہم اولاد ہیں، تو وہ تو پھر ان کا فخر کرنا بنتا ہے. اگر اس بات کو لیا جائے، ان کا اکبر اسد صاحب کی بات ہوگا، وہ تو پھر فخر کرنا ان کا بنتا ہے. اسی وجہ سے تو آج کل سنن نبی داؤد یا ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک فرد آئے گا جس کے پاؤں کے نیچے سے فتنۃ السرا جنم لے گا، وہ دعویٰ کرے گا میں آل رسول ہوں، خبردار وہ میرا اہل نہیں، وہ میرے آل بیت سے نہیں، وہ آل رسول نہیں. کیوں؟ میرے آل وہ ہیں جو متقی ہیں. ہاں، یعنی کہ اللہ کے ہاں ذات، یعنی اگر وہ سید برادری میں بھی کوئی پیدا ہوا ہے، ہاشمی برادری میں پیدا ہوا ہے، اگر اس کے اعمال صالح نہیں، عقیدہ درست نہیں، وہ سید بھی سید نہیں رہا. نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قرآن پاک سورہ ہود کے لفظ ہے، کیا میرے نبی اس کے بارے سوال نہ کرنا، یہ تیرے اہل میں نہیں، حالانکہ ان کا بیٹا تھا. صحیح. یہ تیرا اہل، کیونکہ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل نہیں آپ جیسے. اچھا، مناظر اسلام آپ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں یا لوگ لکھتے ہیں؟ آپ نے مناظرہ کیا اپنی زندگی میں؟ ویسے ہاں مناظرے ہوئے ہیں، مناظرے کیے ہوئے آپ نے. اکبر اسد صاحب فرما رہے تھے کہ آپ تو کتوں مناظر اسلام ہو گیا، تو کتنے مناظرہ دیتا، لیکن میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا میرے اشتہار پہ مناظر اسلام لکھو، موقع اسلام، بلکہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، میں جو لکھتے ہیں نا اشتہار، کہ میں ان سے آپ کو بیان دلوا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کتنی دفعہ آپ کو منع کیا کہ میرے نام کے ساتھ القابات نہ لکھو. ویسے مناظرے کیے ہیں نا آپ نے؟ جی الحمدللہ. مناظرہ آپ کا یوٹیوب پہ موجود ہے، جماعت المسلمین کے مابین، شاید میں بھول نہ جاؤں، میں نے وہ دیکھا ہے مناظرہ. تو اس مین کیا مناظر ہیں، آپ نے اپنے مسلک کی نمائندگی کی؟ اور بھی مناظروں پہ میں گیا ہوں، 2-3 خانے وال ایک جگہ گیا تھا، لیکن وہ موقع پر آئی نہیں. مین ادری. ہاں جی، اور بھی کئی مناظرے ہوئے ہیں. اچھا، تو لیکن افسوس ہے کہ وہ ایک مناظرہ ہوا تھا، وہ ٹیبر کارڈ کا دور تھا، انہوں نے ٹیبر کارڈ لگائی، ہمارے ٹیبر کارڈ والے آدمی وہ ٹیبر کارڈ نہ لا سکے، انہوں نے. صحیح. چلے ہم سیشن کو کلوز کرتے لاسٹ کوشچن کے اوپر. دیکھیں مولانا صاحب، بعض دفعہ کتنے انبیاء جو بے اولاد بھی دنیا سے گئے، کتنے انبیاء جو چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوتا، بیٹیاں تھیں، لیکن آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. کتنے انبیاء تھے جن کے بیٹے پیدا ہوئے، فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن آج کے دور میں اس چیز کو دماغ میں بٹھا لیا جاتا ہے کہ یہ جو میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ جادو، سایہ، جنات اور کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اگر بیٹا ہوا فوت ہو گیا، یہ جنوں نے مارا ہے.
تو اس کی تھوڑی سی ویسے شرن بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس چیز کو ہیوی نہ کریں کہ جن جادو ہی ہے، یہ اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس ایسے کئی مریض آتے ہیں، ہم ان کو جو تربیت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جادو کے اسباب بھی بن سکتے ہیں، یعنی اسباب میں سے جادو بھی ہو سکتا ہے، لیکن 100% جادو کی وجہ سے اولاد نہ ہونا یہ آپ ذہن نہ بڑھائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا روحانی مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ روحانی بھی کلیئر ہے، میڈیکل بھی کلیئر ہے، اولاد پھر نہیں ہوتی، سمجھ لو تو آپ کے مقدر میں ہے، اللہ سے دعا کرو، اگر پھر بھی ساری زندگی نہ ملے اللہ پر شاکر رہو، آپ کے مقدر تھے، اللہ اس کا بدلہ آپ کو جنت میں دے گا۔ ماشاء جی ناظرین، آپ نے مولانا نواز چیمہ صاحب کے ساتھ گفتگو جو ہوئی وہ سنی، لیکن ایک چیز جو میں نے ابھی تک نتیجہ اخذ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو اتنا بھی جادو تھا، جھوٹ تھا، سب اس کا زور ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتا دیے چیمہ صاحب، اذکار بتائے کہ جو فلاں بندہ ذکر کرے گا نظر بد سے بچے گا، جن شیاطین ان سے بچے گا، تو اس کا انسان کو نا جو ہے نا سلسلہ رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، ہر نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ان چیزوں سے بچ سکے۔ اجازت دیجیے، میں ابھی بھی ان کو کہہ رہا تھا، یہ شاید وہ جو کینسر والے بھائی ابھی آئے تھے، جی ٹھیک ہے، ابھی گئے نا، آپ کی موجودگی میں گئے ہیں نا کینسر والے بھائی، ٹھیک ہے، میں ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ روحانی علاج ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے، تو آپ تو ایمان کی سیڑھی پر ہی چڑھے، ٹھیک ہے، تو آپ کو شفا کیسے ملے گی؟ آپ نے ذکر اذکار وظائف اور نماز پڑھنی ہے، خواہ آپ فرضی پڑھ لیں، آپ یہاں مسافر آئے ہیں، دو آپ پر دوگانہ نمازیں، آپ گواہ ہیں نا؟ جی بالکل، وہ موجود تھے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں، آپ ابھی وہ جو 2 عورتیں ابھی ادھر تھیں، انہوں نے بار بار مجھے سوال کیا، کس نے کیا ہے جادو؟ میں نے کہا شیطان نے کیا۔ ٹھیک ہے، کیوں کیا ہے؟ کہ آپ ذکر اذکار سے دور ہیں۔